اور تمہارے رسول فرماتے ہیں میں معراج کی شب معراج جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، جب میں نے جہنم میں جھانک کر کے دیکھا تو آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے تھے جن کے سروں کو بڑی بڑی چٹان کس کو کہتے ہیں؟ گول گول جو بڑے پتھر ہوتے ہیں اس کو چٹان کہتے ہیں۔ بڑی بڑی چٹان سے لوگوں کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتا ہے اے ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں جو شک کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ، یعنی ایسا کام مت کرو جس کام کے کرنے کے بعد تم بھی جہنم میں جاؤ اور تمہاری اولاد بھی جہنم میں جائے۔ ہم کو کہاں جانا ہے؟ انشاءاللہ جنت میں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ بولو بھئی کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے؟ اب میں آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں، ایک سچی بات پوچھتا ہوں۔ دو راستے ہیں، ایک راستہ دلی کی طرف جا رہا ہے اور ایک راستہ لکھنؤ کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کتنے بھی بڑے پیر کے مرید ہیں، سمجھ لو کہ آپ ڈائریکٹ غوث پاک کے مرید ہیں، ڈائریکٹ غریب نواز کے مرید ہیں، ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم کے مرید ہیں۔ اگر آپ نے لکھنؤ کا راستہ چوز کیا ہے، لکھنؤ کا راستہ اختیار کیا ہے، تو کیا پوری زندگی آپ کبھی دلی پہنچ سکتے ہیں؟ کیونکہ دو راستے مخالف ہیں، ایک ادھر کو جا رہا ہے، ایک ادھر کو جا رہا ہے۔ بولو آپ اگر لکھنؤ کے راستے پہ آپ چل رہے ہیں، لکھنؤ کا راستہ آپ نے اختیار کیا ہے، تو کیا کبھی آپ دلی پہنچ پائیں گے؟ بولو بھائی پہنچ پائیں گے؟ کوئی بڑے سے بڑا عالم مفتی فاضل لکھنؤ کے راستے پہ چلنے والے کو دلی پہنچا سکتا ہے؟ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ دونوں راستے مخالف ہیں۔ آپ پوری زندگی لکھنؤ کے راستے پہ چلتے رہیں اور آپ تلاش دلی کی کریں، زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کبھی دلی پہنچ نہیں سکتے۔ تو پتہ چلا جو منزل پہ جانا ہوتا ہے راستہ وہی اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو جانا دلی ہے، آپ پیدل جائیں، سائیکل سے جائیں، ٹو ویلر سے جائیں، فور ویلر سے جائیں، کیسے بھی جائیں، راستہ آپ کو چننا وہ پڑے گا جو آپ کی منزل کی طرف جاتا ہے۔ اگر آپ نے منزل والا راستہ نہیں چنا تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی آپ کو منزل پر نہیں پہنچا سکتی۔ دلی جانے کے لیے دلی کا راستہ پکڑنا پڑے گا، لکھنؤ جانے کے لیے لکھنؤ کا راستہ پکڑنا پڑے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی جنت اور جہنم یہ دو منزلیں بنائی ہے۔ کچھ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، کچھ لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ اب اگر آپ کو جانا ہے جنت کے اندر تو آپ کو راستہ جنت کا اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر پوری زندگی آپ جہنم کا راستہ چلتے رہے اور آپ نے سوچا کہ میں پوری زندگی جہنم کا راستہ چلوں گا اور پھر غوث پاک مجھے جنت میں لے جائیں گے، غریب نواز مجھے جنت میں لے جائیں گے، اعلیٰ حضرت جنت میں لے جائیں گے، مفتی اعظم جنت میں لے جائیں گے، یہ لوگوں کے پاس طاقت تو ہے جنت میں لے جانے کی، لیکن اصول بھی ہوتے ہیں۔ راستہ جیسا ہوگا مسافر وہیں پر پہنچے گا۔ تو میرے بھائیوں اب مجھے بتاؤ، جنت میں سب جانا چاہتے ہو، راستہ کون سا اختیار کیا ہے؟ کون سے راستے پہ چل رہے ہو؟ اب میں آپ
آپ کے سامنے بتاؤں جنت کا راستہ کیا ہے. یہ کوئی سڑک نہیں ہے. جنت کا راستہ ہے نمازوں کی پابندی. جنت کا راستہ ہے سچ بولنا. جنت کا راستہ ہے جھوٹ سے بچنا. جنت کا راستہ ہے نشے سے بچنا. جنت کا راستہ ہے خود بھی اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کا پابند بنانا. جنت کا راستہ ہے صراط مستقیم پر چلنا. جنت کا راستہ ہے علماء سے محبت کرنا. جنت کا راستہ ہے اولیاء سے محبت کرنا. جنت کا راستہ ہے رمضان شریف کے روزے رکھنا. جنت کا راستہ ہے اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کرنا. جنت کا راستہ ہے حلال روزی کھانا. جنت کا راستہ ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا. اور جہنم کا راستہ کیا ہے؟ گانے سننا. جہنم کا راستہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا. جہنم کا راستہ کیا ہے؟ جھوٹی قسمیں کھانا. جہنم کا راستہ کیا ہے؟ گندی فلمیں اور پکچریں دیکھنا. جہنم کا راستہ کیا ہے؟ عورتوں کا بے پردہ رہنا. جہنم کا راستہ کیا ہے؟ حرام لقمے کھانا. اب بتاؤ یہ میں نے نہیں کہا, یہ اللہ رسول نے کہا. اللہ رسول کی باتیں میں تم تک پہنچانے آیا ہوں. اب ذرا اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو, جانا جنت میں چاہتے ہو اور راستہ جہنم کا پکڑ کر کے رکھے ہو, تو بتائیے ہمیں جنت میں کون لے جا سکتا ہے؟ یاد رکھنا مرنے کے بعد پچھتاؤ گے, صرف پچھتاؤ گے کہ ہم نے علماء کی بات نہیں سنی, ہم نے اللہ کے رسول کی حدیثوں پہ توجہ نہیں دی. ہم جلسے تو کرتے تھے, جلسوں میں ہزاروں روپے لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے تھے. بولو یہ جلسہ کیسے ہوا؟ تم سب کی محنتوں سے ہوا. کیوں جلسہ کر رہے ہو؟ جلسہ اس لیے کر رہے ہو کہ ہم لوگ عزت حاصل کریں گے. جلسہ اس لیے کر رہے ہو کہ بھیڑ اکٹھا کریں گے. ارے بھیڑ اکٹھا تو ہر جگہ ہو جاتی ہے. اگر بھیڑ اکٹھا کرنا تھا تو کسی مداری کو بلا لیتے, ڈگڈگی بجا کے بندر نچاتا, وہاں بھی بھیڑ جمع ہو جاتی. کوئی سیاسی لیڈر آتا, وہاں بھی بھیڑ جمع ہو جاتی. ہم نے بھیڑ جمع کرنے کے لیے جلسہ نہیں کیا ہے, ہم نے اپنے آپ کے احتساب کے لیے جلسہ کیا ہے. ہم نے اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے جلسہ کیا ہے. ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جلسہ کیا ہے. ہم نے اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جلسہ کیا ہے. بتاؤ جب اس لیے جلسہ کیا ہے تو پھر جہنم کے راستے پر کیوں چل رہے ہو؟ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے وہ سن لو. اللہ کے بندو, ہم میں کسی میں بھی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. اللہ کا عذاب اتنا خطرناک ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے. اتنا مجھے بتاؤ میرے بھائیوں, اگر ہمارے سر میں درد ہو, ذرا بتائیے, اگر ہمارے سر میں درد ہو, ہم سر کا درد برداشت نہیں کر پاتے. اب مجھے بتانا میرے بھائیوں, ہم اتنے کمزور ہیں. میری ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہے, ہماری بچیاں بھی چھوٹی چھوٹی بیٹھی ہوئی ہے. مجھے بتاؤ, ارے جب سر کا درد برداشت نہیں کر سکتے تو گناہ کی وجہ سے جب اللہ جہنم میں تمہیں عذاب دے گا تو کیا برداشت کر سکو گے؟ آئیے میں کچھ عذاب آپ کو سناؤں. اللہ کا عذاب جو جہنم کے اندر ہے, کیونکہ میں نے جہنم کے بارے میں آیت پڑھی ہے. خدا کے لیے اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے, اے میرے مومن بندو, اے میرے نبی کے غلاموں, اے میرے نبی کے عاشقوں, اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, اے میرے نبی کا دم بھرنے والوں, اے میرے نبی کے نام پر تن من دھن کی قربانی دینے والوں, جہنم میں نے بنائی تو ہے, میں تمہیں جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا. اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو, اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچا لو. کیسے بچاؤ گے؟ آؤ اللہ کے رسول کی بات پر اگر یقین ہے تو رسول اللہ کی بات سنو. میری نہیں, میری اوقات کیا ہے کہ میں بات کروں, زبان میری ہے, حدیث رسول اللہ کی ہے. اب دھیان سے سننا, اگر تم مومن ہو تو رسول اللہ کی بات پہ یقین کرو. میرے اور تمہارے رسول فرماتے ہیں, میں معراج کی شب معراج جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا, جب میں نے جہنم میں جھانک کر کے دیکھا تو آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے تھے جن کے سروں کو بڑی بڑی چٹان, چٹان کس کو کہتے ہیں؟ گول گول جو بڑے پتھر ہوتے ہیں اس کو چٹان کہتے ہیں. بڑی بڑی چٹان سے لوگوں کے سروں کو کچلا جا رہا تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اگر حضور کی بات مانتے ہو تو تھوڑی دیر احساس کرو, تھوڑی دیر غور کرو.
اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چٹانوں سے لوگوں کے سر کچلے جا رہے ہیں، اور جب چٹان ان کے سر پہ ماری جاتی ہے تو ان کے سر ایسے پس جاتے ہیں جیسے لوہے کو چنے پر مارو، ہتھوڑے کو چنے پر مارو تو چنا جیسے پس جاتا ہے، ویسے لوگوں کے سر پس رہے ہیں، لوگوں کے سر ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ رسول رحمت للعالمین ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہمارے باپ سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں، بلکہ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ ہمارے نبی اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ میرے آقا نے جب دیکھا کہ میری امت کے سر بڑی بڑی چٹانوں سے، بڑے بڑے ہتھوڑوں سے کچلے جا رہے ہیں، اور ایسا ان پہ جب چٹان پڑتی ہے، ہتھوڑے پڑتے ہیں تو ان کے سر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، ان کے سر پس جاتے ہیں، تو میرے سرکار نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے سر کچلے جا رہے ہیں، جن کے سر کچلے جا رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ نے کہا۔ بولو جب نبی کی بات پہ یقین ہے، ہم تو کہتے ہیں نا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں ذرا بتاؤ جب نبی کی ہر بات سچ ہے تو پھر تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارے سر کچلے جائیں گے تم برداشت کر سکو گے؟ میرے بھائیوں میری بہنوں جب ہم سر کا درد برداشت نہیں کر سکتے تو وہ جہنم کا لوہا، وہ جہنم کے آگ کا بنا ہوا ہتھوڑا، وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی بڑی بڑی چٹانیں جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے سر کچلے جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس وقت تو پچھتاؤ گے کاش مولوی صاحب کی بات سن کر، ان کی تقریر سن کر میں نے 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتے نا اللہ کے بندوں، نماز نہیں پڑھتے نا تو یاد رکھو ایسی چٹانوں سے کچلے جاؤ گے۔ اب آئیے دوسری بات سنیے، میں تو چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ ایک حدیث اور سن لو، اس کو علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب ذرا دوسری بات سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں لرز جاؤ، زندگی کو بدل لو، زندگی میں انقلاب پیدا کر لو، ورنہ ایک دن مرنا ہے۔ بہت دن تک ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا، ان سے پہلے ان کے باپ دادا، ان سے پہلے ان کے باپ دادا، بولو وہ دنیا سے گئے کہ نہیں گئے؟ ہمیں بھی جانا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ گے تو بھی وہاں تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ میرے بھائیوں سنو سنو، اللہ کے رسول کا دور ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا دور ہے، میرے آقا کا ظاہری دور ہے۔ ویسے تو ہر دور حضور ہی کا ہے، ہر زمانہ حضور ہی کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ظاہری ہے۔ حضور علیہ السلام کے ظاہری دور کے اندر، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ظاہری دور کے اندر صحابہ کرام حضور کو چاروں طرف سے گھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا توجہ کرو، تصور کرو، بہت قیمتی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضور کی بات ہو رہی ہے، میرے اور تمہارے آقا کی بات ہو رہی ہے۔ سوچو حضور کی محفل میں کیسا مزہ آ رہا ہوگا۔ میرے سرکار بیٹھے ہیں، چاروں طرف سے صحابہ حضور کو گھیر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارے نبی کا ذکر کرو تو محفل میں اتنا سکون ملتا ہے، جب نبی خود جلوگر ہوتے ہوں گے تو محفل میں کیسا مزہ آتا ہوگا۔ آسمان کے ستارے بھی زمین مدینہ کو، آسمان کے ستارے بھی زمین مدینہ کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہوں گے کہ ہم میں چاند اور سورج تو ہے، مگر مدینے کی زمین کتنی خوبصورت ہے کہ اس میں آفتاب نبوت جلوہ گر ہے، مہتاب رسالت جلوہ گر ہے، اور صدیق فاروق عثمان و علی جیسے ستارے آمینہ کے چاند کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہاں آسمان کا چاند اس کی اوقات اور کہاں آمینہ کا چاند۔ آپ کو بتاؤں دونوں چاند میں کیا فرق
فرق ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے آسمان کے چاند کو کہا تھا، او آسمان کے چاند، تیری اوقات تو یہ ہے کہ تو صرف رات کو چمکتا ہے، دن کو نہیں چمکتا. سورج کی روشنی میں تو نہیں چمک سکتا، لیکن میرا چاند دیکھ، یہ دن کو بھی چمکتا ہے، رات بھی چمکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب کے بلا. حضور کا چہرہ ایسا چمکتا تھا کہ اندھیری رات میں بھی لوگ حضور کے چہرے کی روشنی میں راستہ طے کر لیا کرتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ، لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خط حال ماں زلف عبر اجل، تورے چندن چندرو پرو کنڈل، رحمت کی بھرن برسا جانا. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. کتنے خوبصورت سبحان ہمارے اللہ. حسین. میں تو یہی اپنے نصیبے پہ ناز کرتا ہوں کہ ہر مذہب کے آدمی کو چیلنج ہے، تیرے مذہب کا قائد لا. اور اپنے نبی کو ہم بتاتے ہیں، ارے ہمارے نبی جیسا خوبصورت کسی کے پاس نہ قائد تھا، نہ ہے، نہ ہو. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار مدینہ کانفرنس. جس کا قائد اتنا خوبصورت ہو، اس کا مذہب کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت مذہب ہوگا. کہنے ہیں سی صاحب، اپنے مذہب پہ توجہ کرو، اپنے مذہب پہ توجہ کرو. سبحان اللہ. کتنا خوبصورت. اگر مذہب کی بات ہے تو سب نبی اسلام لے کر آئے، مگر یہ بھی کہوں ہر امت کو چیلنج ہے کہ ہمارا نبی جتنا خوبصورت ہے، تم سب کے نبی خوبصورت تھے، وہ ہمارے ہی نبی ہے. ہم ایمان سب پر لائے، لیکن جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس جیسے خوبصورت تو حضرت موسیٰ بھی خوبصورت ہے، مگر ہمارے نبی کی طرح خوبصورت نہیں ہے. حضرت یوسف بھی خوبصورت ہے، مگر ہمارے نبی کی طرح نہیں ہے. کیا فرق ہے حسن مصطفیٰ میں اور حسن یوسف میں؟ اللہ اکبر. حسن یوسف دیکھ کر عورتیں عاشق ہو گئی، اور حسن مصطفیٰ تو اللہ کو بھی بھا گیا. زندہ باد، زندہ باد. حسن یوسف پر عورتوں کی انگلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. توجہ. حسن یوسف پر عورتوں کی انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، اور میرے نبی کی ایک انگلی کو دیکھ کر چاند ٹکڑے ہو گئے. زندہ باد، زندہ باد. دیکھو اپنے نبی کی شان ماشاءاللہ ہے اپنے. اس لیے سبحان اللہ. اگر نبی کے ساتھ جنت میں رہنا ہے تو گناہ چھوڑ. بے شک. واہ. نبی کے ساتھ رہنا ہے، کیا کرو؟ گناہ چھوڑ. دیکھو ابھی ایک بات بتاؤں، مجھ جیسا گنہگار گرا پڑا، میرے قریب بیٹھنے کو کتنے لوگ کوشش کر رہے ہیں نا، حالانکہ میں تم سب میں گنہگار، تم سب مجھ سے اچھے. اللہ کے بندوں میں سب سے گنہگار اگر کوئی بندہ ہے تو اس کو امین القادری کہتے ہیں. سب سے زیادہ مجرم گنہگار گرا پڑا سیاکار. لیکن کیا نسبت ہے مجھے؟ رسول اللہ سے اتنی نسبت ہے کہ ہم ان کے گھرانے میں پیدا ہو گئے. تو آپ ہمارے قریب بیٹھنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے مار رہے ہیں. مصافہ یہاں ہم ہیں تو ہمارے قریب آنے اتنے تڑپ رہے ہو، قیامت میں ہم ہوں گے پتہ نہیں کہاں، لیکن رسول اللہ سب کو نظر آئیں گے. سبحان اللہ. رسول اللہ سب کو نظر آئیں گے. تو بولو حضور کے قریب کون پہنچے گا؟ وہاں کوئی سورسز سے نہیں پہنچے گا، وہاں کوئی کسی کی چاپلوسی سے نہیں پہنچے گا، وہاں کوئی کسی کے ذریعے سے نہیں پہنچے گا. اگر نبی کے قریب رہنا ہے تو جو دنیا میں گناہ چھوڑ دے گا اس کو نبی کے قریب میں بٹھایا جائے گا. زندہ باد. سبحان اللہ. اگر نبی کے قریب رہنا ہے تو بولو ارے علماء کے پاس بیٹھنے میں اتنا مزہ آتا ہے تو نبی کے ساتھ بیٹھنے میں کتنا مزہ آئے گا. میرے امام کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، جمال
पीर सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अगर आज मेरे नबी से वफादारी करोगे, अगर आज मेरे नबी से वफादारी करोगे तो नबी के झंडे के नीचे कयामत के दिन रहोगे और इतने करीब से हुजूर को देखोगे। आज बिन देखे उन पे दुरूद पढ़ते हो, कयामत में उनका चेहरा देखते जाओगे, दुरूद पढ़ते जाओगे। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अगर तुमने जवानी में गुनाह छोड़ दिया, अगर तुमने जवानी में गुनाह छोड़ दिया तो रसूलुल्लाह का वादा है जो जवानी में गुनाह छोड़ दे मैं उसका हाथ पकड़कर अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा। बोलो हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे तो कैसा मजा आएगा। तो अब बात चल रही थी क्या, सुनिए मैं बात मुख्तसर, अजान का टाइम करीब हो रहा है, तवज्जो फरमाएं। हुजूर की महफिल सजी है, हुजूर की, बोलो बे हुजूर की। आप उठ के इधर नहीं आए, अभी उधर ही बैठे। बात सुनो, बात सुनो। नजराना देने से ज्यादा कीमती है कि आप मेरी तकरीर सुनो। और अगर मेरी बात अच्छी लगे तो एक तरीका बताऊं नजराना देने का, बताऊं? बताता हूं, सब जगह बताता हूं, यहां भी बता। मेरी बात अच्छी लगे उठ के नहीं आना, एक जेब से पैसा निकालना और दूसरी जेब में डाल देना। क्या करना? एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में, अब पैसा जमा करना। जब महफिल खत्म हो तो मगरिब की नमाज जिस इमाम के पीछे जाके पढ़ना या इशा की नमाज, तो उस इमाम साहब को कहना ये मेरी तरफ से भी और सैयद की तरफ से आपको नजराना है, कबूल फरमा। ठीक है, ऐसा करोगे, वहीं बैठो, उधर ही बैठो। मैं नजराना लेने से इनकार नहीं कर रहा हूँ, मुझे ही दो, मगर मेरे इमामों को दोगे तो समझ लो कि आपने मुझे दे दिया। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। अब आप वहीं बैठेंगे, गौर से सुनना मेरी बात, बात कीमती है। हुजूर की महफिल सजी है, अल्लाह के रसूल की महफिल सजी है, सब बैठकर अच्छी प्यार की बातें हो रही है, सबको मजा आ रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। ऐसे में एक नौजवान रोते हुए अल्लाह के रसूल के पास आता है। मेरी बहनों को भी अगर मेरी बात अच्छी लग रही हो तो वो नजराना एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में रखे, ठीक है? और जितने पैसे जमा हो घर जाकर अपनी सास के हाथ में दे दे, ये कहकर कि ये मेरी तरफ से नजराना और सैयद की तरफ से नजराना। इधर मत भेजो, अपनी सास को दो, इसलिए कि सास को कौन देता है? हाँ, सास को मर्द देते, सास को औरतें नहीं देती। जब औरतें नजराना सास को देने लगेगी तो किसी घर में झगड़ा ही नहीं होगा, है ना भाई? हाँ, मौलाना को नजराना देते हो, सास को भी दो, ससुर को भी दो, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। और एक बात बताऊं, सास गाली दे तो गाली के बदले में गाली मत देना, गाली के बदले में उनको नजराना देना, नाश्ता देना, प्यार देना। देखो जब नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है तो नफरतें हार जाती है, मोहब्बतें जीत जाती हैं। ताकत से जो मुहिम सर नहीं होती वो मोहब्बतों से सर होती है। हाँ, बात मैं खत्म करने लगा हूँ क्योंकि अजान का वक्त करीब है। दो बात पढ़ूंगा, बात खत्म कर दूंगा, ध्यान से सुनो। क्या अर्ज कर रहा था, हुजूर की महफिल सजी है, एक जवान रोते हुए आया और रोते रोते आता है। हुजूर की आदत थी, हुजूर जिसको भी रोते हुए देखते थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को रोना पसंद नहीं था। आका अलैहिस्सलाम को रोना पसंद नहीं था, यानी पसंद से मुराद ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम किसी का रोना देख नहीं सकते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम रोना देखकर बेचैन हो जाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जवान को रोते हुए देखा और फरमाया, ए जवान तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? तो वो जवान अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, रोने की वजह यह है कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। मैं कोई मैसेज नहीं देख रहा हूँ, मैं किताब का हवाला देख रहा हूँ, मुझे पढ़ना है। मैं स्टेज पे आते हुए मोबाइल बंद करके आता हूँ, मैं मेंबर पे कभी मोबाइल नहीं चलाता, तो मुझे किताब देखनी है, इसलिए मैं आपके सामने ये बात मोबाइल देख रहा हूँ। वरना हुजूर की हदीस पढ़ते हुए तवज्जो हुजूर की तरफ होना चाहिए, मोबाइल की तरफ नहीं। और एक बात बताऊं, हुजूर की हदीस का उतना ही एहतराम करो कि हुजूर अगर हमारे सामने मौजूद होते तो हम कितना एहतराम करते हैं, उतना ही हुजूर की हदीस का एहतराम।
یہ جو بھائی لوگ موبائل لے کے بیٹھے ہیں نا، ان سے مجھے کوئی شکایت نہیں، لیکن ان کو حضور کی حدیث کی اہمیت نہیں معلوم ہے۔ جس دن ان کو حضور کی حدیث کی اہمیت پتہ چلے گی، یہ تقریر تو ریکارڈ ہو ہی رہی ہے، بعد میں چاہیے تو ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی۔ آپ کیوں ریکارڈ کرتے ہیں؟ جتنی دیر تک آپ تقریر ریکارڈ کرتے ہیں نا، تو آپ کی توجہ موبائل کی طرف ہوتی ہے، تقریر کی طرف نہیں ہوتی، اور آپ کی توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ تقریر کی طرف، کیونکہ بیان کیا کیا جا رہا ہے؟ حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ غور سے سننا، اب میں کتاب مجھے مل گئی، اب حدیث سنو، روایت سنو، غور کیجئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت تھی کہ حضور علیہ السلام کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، تو سرکار نے فرمایا اے جوان تو کیوں رو رہا ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس جوان نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا، میرے ابا مر گئے، اور میں دیہات میں رہتا ہوں، چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں، اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، ہمارے گاؤں میں نہ کوئی نہلانے والا ہے، یعنی غسل دینے والا میت کو کوئی نہیں ہے، نہلانے والا کوئی نہیں ہے، کفن پہنانے والا کوئی نہیں ہے، نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ اب یہی اسی لیے رو رہا ہوں۔ میرے آقا نے کرم فرمایا، اور کرم فرمانے کے بعد میرے سرکار نے فرمایا دیکھ میں تیرے ابا کو نہلانے کے لیے، کفن پہنانے کے لیے، جنازہ پڑھنے کے لیے بڑی ہستیوں کو بھیج رہا ہوں۔ سرکار نے سیدنا ابو بکر صدیق کو فرمایا، سیدنا فاروق اعظم کو فرمایا تم دونوں جاؤ، اس کے ساتھ جاؤ، اس کی گاؤں میں جاؤ، اور اس کی گاؤں میں جا کر اس کے ابا کو نہلاؤ، اس کے ابا کو نہلا کر کفن پہناؤ، کفن پہنا کر جنازہ پڑھو، اور جنازہ پڑھ کے دفن کرو۔ سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم اس گاؤں میں گئے۔ اب غور سے سننا، دھیان سے سننا، بہت توجہ سے، تمہارے فائدے کی میرے فائدے کی بات ہے، سرکار کے حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب دونوں کو حکم دیا تو حضور کے دونوں یار ان کے گاؤں میں گئے۔ جیسے ہی گئے نہلانے کے لیے تو دیکھا چہرہ کالے سور کی طرح تھا، کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح۔ ایک تو خنزیر، ایک تو سور، اور وہ بھی کون سا؟ کالا۔ کالا سور کتنا ڈراؤنا لگتا ہے، اندھیرے میں دیکھو تو ڈر لگتا ہے، اجالے میں بھی دیکھو تو اس کو ڈر لگتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، بولو اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ مانگو، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام سیدنا صدیق، سیدنا فاروق دونوں رو پڑے، اور روتے روتے بے حال ہو گئے۔ ایک قاصد کو آقا کی بارگاہ میں بھیجا، یا رسول اللہ اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا، اس کو کیسے نہلائیں گے، کیسے کفن پہنائیں گے، اس کا جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ یا رسول اللہ آپ ہماری رہنمائی کریں۔ میرے آقا نے جب یہ سنا تو اللہ کے رسول خود بھی اٹھ کر کے اس دیہات میں آئے۔ جب اس دیہات میں تشریف لائے تو جیسے ہی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اس کا منہ کالے سور کی طرح تھا، کالے خنزیر کی طرح تھا۔ حضور بہت روئے، اور روتے روتے اللہ سے کہا اے اللہ اس کا چہرہ درست کر دے، اس کا چہرہ ٹھیک ٹھاک کر دے۔ اللہ نے حضور کی دعا سے اس کا چہرہ صحیح کر دیا، ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ جلدی جلدی صحابہ نے اس کو غسل دیا، اس کی نماز پڑھی، اس کو کفن پہنا کے نماز پڑھی، اور نماز جنازہ کے بعد کسی نے چپکے سے کہا ارے ارے اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا تھا، حضور کی دعا سے ٹھیک ہوا، اب ذرا نماز جنازہ کے بعد چیک تو کر لو، ذرا دیکھ تو لو کہ ابھی اچھا ہے یا پھر ویسے ہی بدل گیا۔ جب نماز جنازہ کے بعد اس کے منہ سے کفن ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اب بھی اس کا چہرہ کالے سور کی طرح تھا، کالے خنزیر کی طرح تھا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا چہرہ بار بار سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے، خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے، وہ بھی کالے سور کی طرح، اس کا چہرہ جنازے میں بدل کیوں جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے خود کچھ کہنے کی بجائے اس کے بیٹے کو بلایا، اور بلا کر کے پوچھا اے جوان تو سچ بتا کہ تیرا باپ کرتا کیا تھا؟ میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ تو پردے ڈالتا ہے، میرا اللہ یوں کسی کو ذلیل نہیں کرتا، یہ بتا کہ تیرا باپ کرتا کیا تھا؟ اس جوان نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، وہ بہت اچھا تھا، لیکن پڑے گا قیامت کے دن جو نماز نہیں پڑھے گا، قیامت کے دن جب وہ اپنی
قبر سے اٹھے گا تو اس کا پورا جسم انسان کی طرح ہوگا مگر اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا، کالے خنزیر کی طرح ہوگا۔ اے نماز نہ پڑھنے والے میرے بھائیوں، تمہارے رسول کے قول پر تم کو یقین نہیں ہے؟ اور اگر یقین ہے تو ذرا سوچو، جب قیامت کے دن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تمہارے چہرے سور کی طرح ہو جائیں گے۔ اے فجر کی نماز بستروں میں ترک کرنے والوں، اے ظہر کی نماز کاروبار میں ختم کرنے والوں، اے عصر کی نماز ترک کرنے والوں، تمہیں اپنے آپ پہ رحم نہیں آتا؟ تم اپنے آپ پہ رحم نہیں کرتے؟ ارے چہرے پر اگر سفید داغ ہو جائیں تو آدمی شادیوں میں جانا بند کر دیتا ہے، آدمی جلسوں میں جانا بند کر دیتا ہے۔ سفید داغ ہو جائے تو یہ ارے سفید داغ لے کے آدمی شادیوں میں نہیں جاتا۔ اللہ نہ کرے اگر سور کی طرح منہ، کون کر رہا؟ یہ کوئی جلسے کے مولوی صاحب 14ویں صدی کے نہیں کہہ رہے، یہ رسول اللہ کی زبان کہہ رہی ہے، حضور کی زبان، حضور کی زبان کہہ رہی ہے۔ بولو اگر چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو تم کسی محفل میں جانے میں شرماتے ہو نا؟ میں نے ایک عالم کو دیکھا، میں رو پڑا، بہت نیک عالم، ابھی کچھ دن پہلے ایک بہت نیک عالم کو دیکھ کے میں جلسے میں رو رہا تھا۔ ان کے ہاتھ پہ سفید داغ تھا، تو جب وہ تقریر کر رہے تھے تو تقریر کرتے کرتے جب وہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو اپنے ہاتھ کو رومال میں چھپا لیتے۔ بیماری تو اللہ دیتا ہے اور جس کو بیماری دیتا اس کے درجات بھی بلند، نیک آدمی ہے لیکن اللہ نے ان کو وہ بیماری دے دی، اللہ کی مرضی، اللہ جس کو جو چاہے بیماری دے دے۔ تو جب وہ ہاتھ چھپا کر کے تقریر کرتے تھے تو میں نے دیکھا تو میری آنکھ میں آنسو آ گیا، مجھے خیال ہے اے اللہ، انسان سفید داغ جلسے میں نہیں بتا پاتا، جب اس کا منہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کالے سور کی طرح ہوگا، کالے خنزیر کی طرح ہوگا، تو یہ تیری بارگاہ میں منہ لے کر کیسے جائے گا؟ آج کتنے لوگ ہیں جلسے میں آئے ہو، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، فجر پڑھی، نہیں پڑھی، اکثر لوگوں نے نہیں پڑھی۔ اور رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جو نماز نہیں پڑھے گا جب وہ اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ سے زیادہ نہیں۔ 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ کا ٹائم۔ اگر مجھے لوگوں کی بوریت کا احساس نہ ہوتا تو نماز کی اہمیت کے تحت میں کسی عنوان پہ تقریر ہی نہیں کرتا، میں پوری زندگی صرف نماز پہ تقریر کرتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے جو نماز پڑھے گا اس کی دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور۔ اپنی قوم کو اگر میں صرف نمازی بنانے میں کامیاب ہو جاؤں تو یہ میرے لیے بھی نجات ہے، ان کے لیے بھی نجات ہے، کیونکہ نماز سے بڑی چیز کامیابی کے لیے کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو نمازی بناؤ۔ دوسری چیز، جہنم کے اندر سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ 3 لوگوں کو ہوگا، 3 لوگوں کو۔ نمبر 1 بے نمازی کو۔ اب دوسرا سنو، بات ختم، اس سے دھیان سے سننا۔ آپ ہمیشہ مقرر بلاتے ہیں، آج آپ نے مقرر نہیں بلایا، آج آپ نے فقیر بلایا، فقیر۔ یہ فقیر کے دل کا درد سن، تقریر نہیں، درد ہے دل کا فقیر کا، قادری فقیر، غوث پاک کے فقیر کے دل کا درد ہے، سن لو۔ سب سے زیادہ عذاب بے نمازی کو۔ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ عذاب کس کو؟ جو دنیا میں نشہ کرے گا، اس کو، نشہ کرنے والے۔ آج میری قوم میں نشہ عام ہو گیا، شراب کا نشہ، ڈرگ کا نشہ، بھنگ کا نشہ، چرس کا نشہ، انجیکشن کا نشہ، ہیروئن کا نشہ۔ نشہ کرنے والوں کا انجام ایک حدیث میں سن لو بس، پھر بات ختم۔ توجہ، قیامت کے دن جن لوگوں نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا، نشہ، قیامت کے دن جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے ایک بار بھی دنیا میں نشہ کیا، ایک بار، صرف ایک بار، اور توبہ نہیں کیا، توبہ کے بغیر مر گیا، تو آقا فرماتے ہیں جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا۔ وہ سور یا بندر کی شکل لے کے اٹھے گا جس نے ایک بار نشہ کیا۔ اور حضور کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ توجہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والا اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور جن چیزوں سے اس نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا وہ نشے کی چیزیں اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی، اور اس کے پورے جسم پہ، نشہ کرنے والے کے جسم پہ سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے۔
اور اس کے منہ سے پاخانہ نکل رہا ہوگا، منہ سے پاخانہ، وہ پاخانے کی الٹی کر رہا ہوگا۔ نشہ کرنے والے میرے جوانوں، جو دوست تمہیں کتا گولی کی طرف، نشے کی گولی کی طرف، انجیکشن کی طرف، نشے کی طرف لے جاتے ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ تمہارے دشمن ہے۔ دشمن اللہ کے رسول نے فرمایا جو نشہ کرتا ہے میں محمد اس سے بیزار ہوں، اس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ بیزار ہوں۔ اور آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والا جب نشہ کر کے مرے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا تو وہ مجھے پکار کر کہے گا یا رسول اللہ مجھے بچا لو، یا رسول اللہ مجھے بچا لو، تو میں کہوں گا تو میری شفاعت کے قابل نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کہیں گے او نشہ کرنے والے تو میری شفاعت کے قابل نہیں ہے۔ بولو دنیا میں نشہ کر، فلمیں دیکھ کر، پکچر دیکھ کر، بلکہ آؤ ایک حدیث سنو، دردناک حدیث۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی نشہ کرے تو نشہ کرنے والوں کے ساتھ تم اپنا رشتہ مت رکھو، نشہ کرنے والے کو پہلے سمجھاؤ، اگر مانتا ہے تو ٹھیک ہے۔ نشہ کرنے والا اگر پتہ چل جائے کہ یہ بندہ نشہ کر رہا ہے تو نشہ کرنے والے کو پہلے سمجھاؤ، مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا اس کا بائیکاٹ کرو۔ آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والے سے تعلق مت رکھو، نشہ کرنے والے سے رشتہ مت رکھو۔ اب نشہ کرنے والے سے رشتہ رکھنے کا انجام کیا ہے سنو۔ آقا فرماتے ہیں جس نے نشہ کرنے والے کو ایک لقمہ کھلایا، لقمہ، تو آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والے کو جو کھانا کھلائے گا ایک لقمہ، اللہ اس کے جسم پر قیامت کے دن سانپ اور بچھو مسلط کرے گا۔ جس نے نشہ کرنے والے کی کوئی حاجت پوری کی گویا اس نے اسلام کو ڈھانے پر مدد کی، جس نے نشہ کرنے والے کو قرض دیا اس نے مسلمان کے قتل پہ مدد کی۔ حتیٰ کہ آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والا اگر تمہاری محفل میں آئے اس کو عزت کے ساتھ اپنے پاس مت بٹھانا، اگر تمہیں پتا چل جائے کہ اس نے نشہ کیا پہلے سمجھاؤ، نہیں مانے اس کو اپنے ساتھ مت بٹھانا۔ آقا فرماتے ہیں اگر تم نشہ کرنے والے کو اپنے پاس عزت سے بٹھاؤ گے تو اللہ قیامت کے دن تم کو اندھا اٹھائے گا، اندھا۔ بتاؤ جب نشہ کرنے والے کو اپنے پاس بٹھانے، یہ مولانا اگر پتا چلے کہ کوئی بندہ نشہ کرتا ہے پھر بھی اللہ کے رسول کے منع کرنے کے بعد مولانا اپنے پاس نشہ کرنے والے کو بٹھائے تو اللہ مولانا کو اندھا اٹھائے گا، تو جو خود نشہ کرتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ بتاؤ جب نشہ کرنے والے کو عزت سے بٹھانے والے مولانا کو اللہ اندھا اٹھا رہا ہے تو جو نشہ کرتا اللہ اس پہ کتنی ناراضگی کا اظہار کرے گا، اس کو کیسا؟ اس لیے میرے بھائیو قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ، جہنم کے راستے پہ مت جاؤ۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ توبہ کر لو اللہ سب معاف کر دے گا، توبہ کے دروازے کھلے اللہ سب معاف کر دے گا۔ سچی توبہ کرو، بولو توبہ کرتے ہو؟ سورج غروب ہو رہا ہے، توبہ کا وقت ہے، سب توبہ کرتے ہو؟ سب کرو گے؟ ارے توبہ کرنے والے کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی جوانی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ 70 دن تک آسمان میں نور کی کنڈیلیں جلاتا ہے، اور فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں آج ایک جوان نے توبہ کی ہے، اسی خوشی میں اللہ نے نور کی کنڈیلیں جلائی۔ توبہ کرنے والے کے لیے اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ توبہ کرتے ہو؟ سب کرو گے سب توبہ؟ بھائیو کیسے کیسوں نے توبہ کی، اللہ نے قبول کیا۔ اب مغرب کا ٹائم ہو گیا، ہے نہیں وقت، ورنہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا تو آپ کو پتا چلتا کہ توبہ کرنے والا کہاں پہنچتا ہے۔ بس اتنا سن لو کہ ویسے میں نے تقریروں میں کئی جگہ کئی واقعات بتائے، یہاں اب میں واقعہ نہیں بتاتا، صرف اتنا کہتا ہوں توبہ کر لو۔ توبہ جو کر لیتا ہے اگر ہزاروں سال گناہ کر کے بھی کوئی توبہ کرے نا تو اللہ اس کو توبہ کرنے والوں کو گناہ سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ آؤ تم سب ہم سب مل کر دنیا میں جتنے گناہ ہوئے جہاں جیسے ہوئے سب سے توبہ کرو، لیکن ایک بار توبہ کرو گے تو دوبارہ پھر اس گناہ نہیں کرنا، کیونکہ جو توبہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے ساتھ مذاق مت کر۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے ساتھ مذاق مت کر، پھر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کون کون توبہ کرنے تیار ہے؟ جو دل سے تیار ہے وہی توبہ کرے۔ سبحان اللہ۔
آئیے سب میں بھی ہم سب توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ